السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 111 پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے جاہلیت کی بعض رسوم کے نسخ کا بیان، یعنی جاہلیت کے زمانے میں کچھ رسوم و رواج تھے، اسلام نے آ کر ان کو ختم کر دیا۔ آیت کریمہ جو اس کے تحت ذکر کی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ آیت کریمہ کا معنی دیکھ لیجیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اس میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا بنایا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، پھر وہ کہنے لگے کہ ان کے گمان کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ اللہ کے حصے کی طرف نہ ملاتے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ اپنے شریکوں میں ملا لیا کرتے تھے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح ان کے شریکوں نے ان کی اکثریت کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، قتل اولادہم شرکاءہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، اپنی اولاد کو قتل کر دینا خوبصورت بنا دیا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں، اور اس لیے کہ ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس آپ انہیں اور ان کے افطرا کو چھوڑ دیں۔ یہ اس کا معنی ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مروی ہے کہ مشرکین اپنی کھیتی اور جانوروں کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں سے کچھ حصہ اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے معین اور مخصوص کر دیا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ چیزیں اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے معین مقرر کر لیا کرتے تھے۔ پھر جب دیکھتے کہ جو چیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دی وہ نشو و نما والی ہے، وہ بڑھنے والی ہے، اس سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے واپس لے کر بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے چیزیں معین کی ہوئی ہوتی اگر ان میں نشو و نما ہوتی تو انہیں ان کے حصے میں ہی رہنے دیتے، اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت۔ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اس طرح بتوں سے وہ اپنی محبت کا اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ ہم ان باطل معبودوں کے لیے ہر قسم کا ایثار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کرتوت کے لیے آیت کریمہ میں خبر دی اور فرمایا، ان لوگوں نے اس میں سے جسے اللہ نے پیدا کیا یعنی کھیتی اور چوپائے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیا اور ایک حصہ اپنے معبودوں کے لیے معین کر دیا۔ معبودوں کا حصہ مقرر کرنے کا مفہوم آیت میں تقابلی انداز سے معلوم ہو رہا ہے اور سیاق آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اگرچہ صراحتاً اس کا ذکر آیت میں نہیں آیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ حصہ ہمارے شریک یعنی معبودوں کے لیے ہے۔
یہ تقسیم جو تھی مشرکین کی، یہ ان کے محض زعم باطل کی پیداوار تھی، ان کے باطل گمان کا نتیجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ تو اس کا حکم دیا اور نہ ہی یہ حصے داری ان کی شریعت میں تھی۔ پھر جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا اسے اللہ کے حصے کی طرف نہ ملاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حصہ جہاں اور جن مصارف پر خرچ کرتے، مثلا مہمانوں کی مہمان نوازی پر، مسکینوں پر صدقہ کرنا وغیرہ، ان مصارف میں شریکوں کے لیے معین کیا گیا حصہ بالکل خرچ نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ بناتے اسے اپنے شریکوں کے حصے میں ملایا کرتے تھے، یعنی ان پر وہ خرچ کر دیتے اور ان کے چڑھاوے وغیرہ چڑھا دیتے تھے۔ لفظ زام دونوں جگہ، ھذا للہ بزعمہم، اور جو ہے اس کے بعد زام کا جو لفظ ہے دونوں جگہ اکثر قراء کے نزدیک زا کے فتح کے ساتھ ہے، اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رائے مضمومہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے زوم۔ اور اللہ تعالیٰ کی قول مما ذرأ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ پیداوار اور ساری کی ساری چیزیں اسی کے لیے کر دی جائیں، کیونکہ اسی نے اسے پیدا کیا ہے۔ ان مشرکین نے اس کے بجائے بتوں کو زیادہ مستحق بنا دیا، یہ ان کی جہالت میں زیادتی کی وجہ سے ہے۔ اور ساء ما یحکمون میں اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے کی مذمت بیان کی۔ معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اپنے معبودان باطلہ کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بہت برا فیصلہ ہے، اور ان کا یہ عمل انتہائی قابل مذمت ہے، کیونکہ جو کام ان کے لیے مشروع قرار نہیں دیا گیا اس پر کار بند ہے، یعنی جس کام کی انہیں اجازت نہیں دی گئی اس پر عمل پیرا ہیں۔ اس میں لفظ ما مرفوع ہے، یعنی ساء الحکم حکمہم، ان کا فیصلہ برا فیصلہ ہے۔ یہ منصوب ہوگا یعنی ساء حکمن حکمہم، ھذا قالوا، مفسرین نے اسی طرح کہا ہے۔ اب آگے قول باری تعالیٰ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اس میں ان کے طریقے اور کام کی دوسری مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں شرکاؤہم زینہ کا فاعل ہے، اور قتل اولادہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر زینہ کا مفعول بہ ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کے مطابق ہے۔ اس میں اور بھی قرأت ہے جسے میں نے ترک کر دیا ہے۔ بہرحال معنی یہ ہے کہ جس طرح ان کے لیے مال کی حرمت خوبصورت کر دی گئی، اسی طرح ان کے شرکاء نے یعنی ان کے بتوں نے ان کی اولاد کا قتل کیا جانا ان کے لیے مزین آراستہ کر دیا۔ آیت کریمہ میں جس قتل کے مزین کر دینے کا ذکر ہے اس سے مراد نو مولود زندہ بچیوں کو گڑھے میں دفن کر دینا ہے۔ اگر شرکاء سے مراد جن ہیں، یا اولاد کو بتوں کی خاطر قربان کر دینا ہے اگر شرکاء سے مراد بت ہیں، جیسا کہ اس کی عبد المطلب نے نظر مانی تھی جو قصہ مشہور ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ ہے جو مترجم کی طرف سے ہے۔ جناب عبد المطلب کا اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو قربان کرنے کا واقعہ صحیح اور ثابت ہے، لیکن بعض حضرات سے چوک ہو گئی کہ انہوں نے اس قربانی کو بتوں کے لیے قربان کرنے میں لکھ دیا، جیسا کہ اوپر ملا جیون علیہ رحمہ کی تحریر کا جو ہے تحریر سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں بھی قیلہ کے ضمن میں اسے نقل کیا گیا ہے۔ تو قیلہ جب کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرجوح قول ہے، لیکن یہ قربانی جو تھی حضرت عبد المطلب کی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، جو جناب عبد المطلب نے اولاد نرینہ کی بقا کے لیے نظر کی شکل میں مانی تھی۔ اگر یہ بتوں کے لیے ہوتی تو اس پر فخر کرنا قطعاً درست نہ ہوتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا ابن الذبیحین ارشاد فرمایا فخر کے طور پر کہ ان دو ذبیحوں سے مراد یعنی میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ان دو ذبیحوں سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والد جناب عبداللہ ہیں۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ لیردوہم میں حرف لام پہلے معنی کے اعتبار سے تعلیل کے لیے ہے اور دوسرے کے اعتبار سے عاقبت انجام کے لیے۔ معنی یہ ہوگا
تاکہ وہ انہیں کفر کے سبب ہلاکت میں ڈال دے اور ان پر ان کا وہ دین خلط ملط کر دیں جس پر یہ قائم تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین۔ مذکورہ دو عدد توجیحات، یعنی جو دو توجیحات بیان کی گئیں، صاحب مدارک کے سوا تمام مفسرین اکرام نے ان توجیحات کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے، صاحب مدارک نے صرف پہلی توجیح پر اکتفا کیا اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ کے بیان میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس جملے میں اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اسی طرح آیت میں معتزلہ کا رد بھی ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ معاصی یعنی گناہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتے۔ معنی یہ ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشرکین وہ فعل نہ کرتے جو ان کے لیے مزین کر دیے گئے تھے، یا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے شرکاء اس کام کو ان کے لیے خوبصورت نہ بناتے، یا دونوں فریق اپنے اپنے فعل نہ کرتے۔ علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ نے یہ تمام باتیں لکھی ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 111 تھا جو اختتام کو پہنچا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ 112 نمبر جاہلیت کی ایک اور رسم کا بیان، اس کو مستقل طور پر دوسری نشست میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔